ثنا، حمد، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار انگین لا تعداد لا محدود درود السلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں اصحاب رسول، تابعین، اتباع التابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ دین کی قبروں پر۔ انتہائی اختصار کے ساتھ حمد و ثنا کے بعد قابل احترام معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اہل محلہ، اہل علاقہ، ہر شخص اس بات کا اقراری ہے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے مرنا ہے، موت آنی ہے۔ چاہے وہ ہندو ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، اس کا کوئی بھی عقیدہ نہ ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد اسلام جو ہمیں عقیدہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملنی ہے، اللہ کے سامنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ باقی مذاہب کو میں بیان کروں تو وقت کم، میں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہندو کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ دوسرا جنم لیتی ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے۔ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ بہرکیف ایمان اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان تو نے مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے زندگی ملنی ہے، اور اس زندگی میں تو نے اپنے دنیا میں کیے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہیں تو اچھا تجھے صلہ مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اگر جو ہے برے اعمال ہیں تو تجھے برا جو ہے اس کا نتیجہ ملے گا، جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی جو ہے وہ عیش والی ہوگی۔ کیسی عیش جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جنت سب سے ادنا جنتی جو ہے، سب سے نچلا جنتی جو ہے، اس کو کتنی جنت ملے گی؟ فرمایا الدنیا وعشرۃ امثالھا، پوری دنیا اور دنیا کا 10 گنا زیادہ، یہ سب سے نچلا جنتی جو ہے، سب سے ادنا درجہ جس کا ہے، یہ اس کو اتنی جنت ملے گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ میں اپنے موضوع سے پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، کہ دیکھ لیں۔ فرمایا ایسی نعمتیں، ایسے گھر، ایسی بیویاں کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، جتنا سوچ لے۔ لا عین رات
ان نعمتوں کو، ان محلات کو، ان بیویوں کو، ان عورتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے ان کے متعلق کی باتیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، انسان جتنا سوچتا چلا جائے، جتنا سوچتا چلا جائے، اتنی خوبصورت جنت ہوگی، اتنے عظیم محل ہوں گے، اتنا پیارا میرا گھر ہوگا، اتنی ایسی میری بیویاں ہوں گی، سوچتا چلا جائے، اس کی سوچ پیچھے رہ جائے گی۔ اس کا گھر، اس کی جنت اس کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت، یہ کس کے لیے ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں جو ہے نیک اعمال کرنے کی۔ تو دوسری طرف کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا، نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا پتا، کیا علم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے وہ کہے گا ہا امرؤ کتابیہ، ہا امرؤ کتابیہ، آؤ میرا نتیجہ آ کے دیکھو، پڑھو۔ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کم ہو گئی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آؤ اللہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی یہ دنیا ہے، ہماری سوچ بن گئی ہے کہ دنیا ہے بس گھر خوبصورت، رہائش اچھی، گاڑی اچھی، اولاد اچھی، دنیا میں کما لو بس۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، نیکیاں کام پڑ گئی ہیں، جہنم آ رہی ہے، سامنے اپنا انجام جہنم نظر آ رہا ہے، تو کیا تمنا کرے گا؟ یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، چاہت ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ میرے یہ بیٹے ہیں، یہ 7-8 میرے بیٹے ہیں، میرے اولاد ہے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ان کو سولی پر لٹکا دے، ان کو مار دے، میری جان چھوٹ جائے، مجھے بچا دے۔ انسان آئے دنیا میں اسی اولاد کی خاطر، تو انہی بیٹوں کی خاطر حلال حرام میں تمیز ختم کر چکا ہے، جائز نجائز کو ختم کر چکا ہے، رشوت، نجائز خوری، حرام، یتیموں کا مال، مسکینوں کا مال، بیوہ عورتوں کا مال، سب جائز ہے۔ کس کے لیے؟ آج اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، نیکیاں پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، جہنم نظر آ رہی ہے اپنا انجام، تو کیا ہے؟ اب کیا تمنا کر رہا ہے؟ اللہ میری اولاد کو پکڑ لے، میرے بیٹوں کو پکڑ لے، وَصَاحِبَتِهِ، یا اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو لے جا، وَأَخِيهِ، اللہ میرے بھائی ہیں، وَفَصِيلَتِهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کی دنیا میں یہ قبیلہ جو ہے آپ کا مددگار ہے۔ ہاں جی، یہ بٹ فیملی ہے جی، سارے بٹ اکٹھے ہیں جی، معمولی بات ہوتی، سارے بٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آرائی ہیں جی، یہ مغل برادری ہے جی، یہ فلاں برادری ہے جی،
ہائے اللہ قرآن سے پوچھو، یہ نہیں سوچنا کہ یہ بٹ ہے کیوں پکڑا گیا ہے، کیوں کٹھے ہوئے ہیں، جائز کسی نے جائز کیا ہے، جرم کیا ہے؟ نہیں بٹ تو دھیان پتا ہاڈا بٹ بھرا ہے جی، بس ہاڈا رائی بھرا ہے، بس ہمارا مغل بھائی ہے۔ اور دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دنیا میں آنے کا مقصد کہ میں نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ کہا کہ میرے خاندان کو اللہ جہنم میں ڈال دے، میری برادری کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹے، میری اولاد، میری بیوی، میرا خاندان جب کو جہنم میں ڈال دے، میری جان چھوٹ جائے۔ یہاں تک نہیں، ومن فی الارض جمیعا، ومن فی الارض جمیعا، اللہ کائنات کی پوری مخلوق، کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اپنا ہے، بیگانہ ہے، کوئی جانتا ہے، نہیں جانتا، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے، میری جان چھوڑ جائے۔ غفلت کی نیند سوئے ہوئے میرے بھائی، آج وقت ہے لے قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، ان آیات کو اپنی زبان پر یاد کر لے کہ یہ وقت آنا ہے، میرے جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ جہنمی سے پوچھیں گے، جہنمی سے، میرے بندے کیا تو پسند کرتا ہے کہ پوری زمین جو ہے سونے کی بن جائے، اتنا سونا تیرے پاس ہو تو فدیہ دے کر جہنم سے بچ جائے، کہ جہنم سے بچا لیا جائے، یہ پسند ہے؟ یہ آدمی کہ اللہ اگر ایسا ہو جائے، یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے۔ اللہ ایک ایک رتی پر مرنے والو، تولا تو بڑی دور کی بات ہے، کل قیامت کو یہ تمنا کرے گا کہ کاش پوری زمین سونا بن جائے اور میں اس سونے کو اللہ کے ہاں پیش کر کے فدیہ دے کے آج جہنم سے بچ جاؤں، تو یہ سودا میرے لیے سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے بندے میں تجھے بہت کم مانگا تھا، بہت کم مانگا تھا، آج تو زمین کی پرائی کے برابر، زمین کے برابر سونا دے رہا ہے، کیوں جہنم سے بچا لو، میں نے بہت کم مانگا تھا۔ اللہ کتنا مانگا تھا تو نے؟ دل پہ ہاتھ رکھو، کتنے غافل لوگ ہیں ہم۔ اللہ تو نے کیا مانگا تھا کہ یہ مجھے دے دو میں جہنم سے بچا لوں گا؟ 15 منٹ فجر کی نماز کے لیے، 15 منٹ فجر کی نماز کے لیے، 10 سے 15 منٹ ظہر کی نماز کے لیے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ عصر کی نماز کے لیے، 15 منٹ 20 منٹ جو ہے عشاء کی نماز کے لیے، 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ میں نے مانگا تھا۔ 24 گھنٹے دنیا کماؤ، اپنے کام کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مجھے دے دو۔ سوچو ذرا، غور کرو کہ آج ہم اللہ کتنے وفادار ہیں۔ کہا بہارت 12 مہینے ہیں، 12 مہینے، 11 مہینے جو مرضی کرو، کھاؤ پیو، جو دل حلال ہے کمانا ہے، حلال کھانا ہے، جو کھانے سے کھاؤ۔ 1 مہینہ جو ہے رمضان کا، وہ دن مجھے دے دو، میرا جو ہے کہنا مان، اور فائدے آپ کے ہیں۔
یہ میری عبادت کرو گے فائدہ آپ کا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پر رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں وہ کمپنی عیدگاہ باغ میں بات کے لیے گیا تو ایک ساتھی کو میں دیکھا وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکوع میں گیا ہوا ہے، رکوع کیفیت ہے اس کی، رکوع میں۔ تو میں نے پوچھا اس کو، بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے جی مجھے ڈاکٹر نے بتایا، کہا ہے کہ تیرا علاج جو ہے نا یہ تو نے ایسے 1 گھنٹہ رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری عبادت میں ہمارے فائدے ہیں، یہ رکوع میں ہماری صحت کا راز ہے۔ جاؤ آج چائنا والے سے پوچھو، چائنا والے کہتے ہیں کہ نماز بہترین ورزش ہے، دل کے مریض کے لیے بہترین علاج ہے۔ میں نے تجھ سے 1.5 گھنٹہ مانگا تھا، رمضان کے روز رکھ لینا۔ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو جا کے کتنا فائدہ ہے روزہ رکھنے میں۔ اللہ تو نے کیا مانگا؟ کل قیامت کو پوری زمین کے برابر سونا تو قبول نہیں کر رہا، ہماری جان جہنم سے نہیں چھوٹ رہی۔ دنیا میں کیا مانگا تم نے؟ کہا 100 روپے ہے تو 2.5 روپے مجھے دے دو۔ 2.5 روپے، 2.5% زکوٰۃ جو ہے سالانہ، سال بعد یہ ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حاسب قبل ان یحاسب، حساب کتاب محاسبہ ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سوچتا، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے، اپنا حساب کرنا ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ یہ تو فرائض ہیں، یہاں کے دن رات دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے، دنیا دنیا ہے، قبر یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، کل قیامت کے دن یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد نہیں ہے۔ ایک ہی بات دل میں سمائی ہوئی ہے کہ بس جی اچھی نوکری، اچھی جاب، رشوت چلتی چلائیں، حلال ہے تب، حرام ہے تب، جائز ہے تب، ناجائز ہے تب، بس دنیا کا مال آنا چاہیے۔ اللہ کے بدے کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہو جاتی، یہ دنیا میں بقا نہیں ہے۔ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت میں یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں بقا ہے، صحت مل جائے گی، لیکن وقت آتا ہے سب اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آج وقت ہے، ٹائم جا رہا ہے، آؤ اپنے اسلاف کی ایک بات سنو، عبرت پکڑو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میرا حساب کتاب ہے، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ میں نے یہ حسرتیں، اللہ میرے بھائیوں کو پکڑ لے، میری بیوی کو پکڑ لے، میرے خاندان کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، اللہ ہم نے باتوں سے بچا لے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بچنا اس سے۔ آؤ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سکرات الموت کا وقت ہے، جہاں موت کی غشیاں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، لالچ بڑھتا جاتا ہے، طمع بڑھتا جاتا ہے، تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دکان بن گئی ہے، دوسری بھی بنا لیں، ایک مکان بن گیا ہے، دوسرا بھی بنا لیں، ایک بیٹے کا کاروبار درست ہو گیا ہے، دوسرے کا بھی ہو جائے۔ او بھائی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ او بھائی آخرت میں کیا تیاری کی ہے؟ او بھائی کیا سوچا ہے تو نے کہ میں اللہ کے سامنے جانا ہے؟ او بھائی یہ بھی سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سکرات الموت، اب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں بیٹی،
رو رہی ہیں، رو رہی ہیں. ہوش آئی، دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے لہتے جگر جو ہے رو رہی ہے. پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنو جواب. خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے بادشاہ کہہ لیجئے. اور میں بھی اور آپ بھی اپنی کیفیت سوچیں ذرا کہ جو ان کی حالت ہے کیا ہماری حالت ہے؟ بیٹا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابا جان رونے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی کیفیت ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج سے کل فوت ہو جائیں گے، کہ آپ کی زندگی آخری ایام ہے، اور ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں دل پہ ہاتھ رکھیں. خلیفۃ المسلمین ہیں، ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کا کفن خرید سکیں، آپ کا کفن خرید سکیں. آج کون شخص ہے الا قلیل اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، گھر دیا، اولاد دی، لیکن ہمارے پاس مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے. اذان سن کر ہماری دکانیں بند نہیں ہوتی، ہمارے دل میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا کہ جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، اس اللہ کی آواز آ رہی ہے میں کاروبار کو چھوڑ دوں، میں اپنی نیند کو چھوڑ دوں، اپنی مجلس کو چھوڑ دوں. کیا یہ رات کا قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہماری زندگی جو ہے اس سے ہماری نیکیوں پڑھنا بھاری ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم ابا جان اس بات پر رو رہی ہوں کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آج کل آپ فوت ہو جائیں گے، ہمارے گھر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کا کفن خرید لیں. ہم نے دنیا کو یہ دنیا کے مال کے حساب سے سمجھا ہوا ہے، ہماری سوچ بن چکی ہے کہ کچہری میں، تھانے میں، بڑی بڑے جگہوں پر نوٹ پیش کیے قائد اعظم زندہ آباد. ہاں جی، جتھے پھسو قائد اعظم مینو پوچھو، مینو دسو. ہماری یہ سوچ بن چکی ہے، اور یہی سوچ کہ کل قیامت میں ہماری یہی کچھ کام آ جائے گا. نہیں بھائی نہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور وغیرہ کیا جواب ہے؟ بیٹا روتے کیوں ہو؟ وہاں نئے اور پرانے کفن پر جو ہے وہ نجات نہیں ہونی، نجات تو اعمال پر ہونی ہے، نیکیوں پر ہونی ہے. تیرے باپ کا پرانا کفن ہوا، نیا کفن ہوا یا نہ ہوا، تیرے باپ کا نیکیاں ہوں گی تو کامیاب ہو جائے گا، نیکیاں نہ ہوئی تو نیا کفن بھی کام نہیں آئے گا. اندازہ فرمائیں ذرا. میں آپ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ زندگی جو ہے یہ غفلت کی زندگی نہ گزارے. آپ مسلمان ہیں،
ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی یہاں پیش ہونا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی نے گالی دی، اللہ اکبر۔ آج ہمیں گالی دے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا پتر، یہاں تو 10 سے 20 سو کو دے دیں گے، پتھر اٹھا کر ماریں گے، اگر خاموش رہ گئے تو یہ نہیں ہم رہ سکتے، جناب ہمارا گداری سے گالی کیوں دی ہمیں؟ کہنے لگے وقت پورا ہو چکا ہے، گالی دینے والے تیری گالی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس قبر کی فکر ہے، قبر کی، اس قبر سے میں نجات پا گیا، تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ اگر یہاں پھنس گیا، پاس نہ ہو سکا تو میں اس لائق ہوں کہ مجھے اور گالیاں دی جائے۔ کبھی ہم سوچ رہا ہم نے قبر جانا ہے، یہ اصحاب رسول ہے۔ تو باقی اب ٹائم پورا ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر عطا فرما دے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ آپ نے بیٹی لخت جگر فاطمہ کا کیا کہا تھا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی اعملی اعملی، میری بیٹی دنیا میں نیکیاں کر لے، نیکیاں کر لے، نیکیاں کر لے، دنیا میں باپ ہونے کے ناطے جو مانگتی ہے دے دوں گا، تیرے مطالبے پورے کر دوں گا، لیکن یاد رکھ کل قیامت کو نیکیاں کام آئیں گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔